استخارہ کا ایک تو تفصیلی طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھی جائے، جس کو صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھی جائے۔ لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نے فیصلہ جلدی کرنا ہوتا ہے، اسی موقع پر کرنا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ استخارہ جو تفصیلی ہے اس کو کر سکے۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مہربانی پر قربان جائیں کہ آپ علیہ السلام نے امت کو اگر ایسا موقع آ جائے تو اس کے لیے بھی طریقہ سکھایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اذا اراد امرا قال، جب آپ علیہ السلام کسی بھی کام کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی۔ تو اس وجہ سے اگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جلدی فیصلہ کرنا ہے، تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم خر لی واختر لی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی ملتی ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما اور مجھے راہ راست پر چلا۔ تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انعام کے طور پر ایک صحابی کو سکھائی ہے، جس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ یہ ان صحابہ میں سے کہ جن کی کرامات بڑی مشہور تھیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے جب تسبیح کرتے تھے تو فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے کان سے سن لیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام سے اس درجے عقیدت اور محبت تھی جس ہاتھ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، زندگی پر اس ہاتھ کو آپ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اس احترام کی وجہ سے کہ اس ہاتھ کو میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ لگایا ہے۔ یہ پہلے مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد حضرت حسین، یعنی ہا صاد یا نو، ان کا نام یہ حسین سین کے ساتھ نہیں ہے، صاد کے ساتھ ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حسین یہ اپنے بیٹے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آپ علیہ السلام کی صحبت میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے آپ کیا دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں 2 انعام دوں گا۔ وہ تشریف لے گئے، کچھ دنوں بعد مسلمان ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، میں اسلام لے آیا ہوں، آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیے، مجھے وہ 2 نعمتیں جو آپ نے فرمائی تھی وہ دی دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے وہ جو 2 نعمتیں دی ہیں وہ 2 کلمات تھے جو آپ علیہ السلام نے ان کو سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک کلمہ یہ تھا کہ آپ کہا کریں، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے دل میں جو سیدھا راستہ ہے وہ الہام فرما، وہ القاء فرما۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں دعائیں اس مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ پہلی دعا تو آپ علیہ السلام خود پڑھا کرتے تھے کہ جب کسی کام کو کرنا ہوتا، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم خر لی واختر لی۔ اس وجہ سے ہم اس کا اہتمام کریں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم اللہ جل جلالہ سے کسی معاملے میں رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ جل جلالہ سے مانگ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ صحیح طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا عمر بھر اس بات کا معمول رہا کہ جب بھی ان کو کوئی معاملہ پیش آتا جس میں 2 چیزوں کا اختیار ہوتا اور اس میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے اور دعائیں پڑھتے اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتے۔
اب وہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دعائیں تھیں جو موقع پر کرنے کی تھیں وہ اس موقع پر وہ دعائیں کر لیتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک آدمی اللہ جل جلالہ سے کسی معاملے میں رجوع کر لیتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو ہم استخارہ، تفصیلی وقت ہو تو تفصیلی کیا کریں، اگر تفصیلی استخارے کا وقت نہ ہو، موقع کم ہو، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ سے ضرور مدد طلب کر لیا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے دل میں صحیح بات الہام فرمائے۔